الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امین تذکر جیرانی بزی سلمی وزجت دمعا جرا من مقلت بدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم والآل والصحاب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ او کما قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، پیشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیرے پیران میرے میران شاہ جیلاں ہو سے پاک، ایک نظر داری برحال ماں پریشان ہو سے پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، ندانم جز تو مل جائے ندارم جز تو ماوائے، توی خود ساز و سامانم مغثنی یا رسول اللہ، شہا پیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد غسیانم مغثنی یا رسول اللہ، رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شہا بحر عزی خانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے، اس سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت و آل رسالت میں جی لگا کر بآواز بلند درود پاک کا تحفہ، اس یقین کے ساتھ کہ ہم خواجہ کے ہندوستان سے پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے خود سنتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا کرم ہے کہ ہم اور آپ اس محفل غریب نواز میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس محفل کو، اس جشن کو سجانے میں محنتیں مشقتیں کی ہیں، اللہ کریم سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اس جلسے کا عنوان جشن شہنشاہ ہندوستان ہے۔ ظاہر سی بات ہے میں اپنی گفتگو کی شروعات اگر یہیں سے کروں تو کوئی بیجا نہیں ہوگا کہ آپ نے پوسٹر میں دیکھا کہ شہنشاہ ہندوستان لکھا تھا۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ اس دور سے آباد ہے جس دور میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی جلوہ بار، بلکہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بھی اس بات کی گواہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہندوستان کے عود کی خود تعریف فرمائی اور خوشبو ہندوستان کی عود
سرکار دو عالم نے عود ہندی کو یاد فرمایا ہے۔ ضعیف روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا مجھے ہندوستان کی جانب سے وفا کی بو آتی ہے۔ بہرحال تو ہندوستان بہت زمانے سے آباد ہے، لیکن آپ ذرا توجہ کریں کہ محمد بن قاسم سے لے کر نریندر مودی تک بہت سے آئے، لیکن شہنشاہ ہندوستان لکھتے ہی خیال اورنگزیب عالمگیر کی طرف نہیں جاتا۔ شہنشاہ ہندوستان پوسٹر میں دیکھ کر خیال شہاب الدین محمد غوری کی طرف نہیں جاتا، وہ بھی تو ہندوستان کا شہنشاہ تھا۔ شہنشاہ ہندوستان کا لفظ پڑھ کے ہمارا خیال بابر ظہیر الدین کی طرف نہیں جاتا، شہاب الدین شاہ جہاں کی طرف نہیں جاتا۔ بھائی یہ سب تو 900 سال حکومت کرنے والے مغلی شہزادگان تھے، اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کے بعد ہندوستان جناب والا ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضے میں کیا، تو شہنشاہ ہندوستان چند دنوں کے لیے ملکہ وکٹوریہ کو بھی کہہ سکتے جب مگر نہیں کہا گیا۔ شہنشاہ ہندوستان کا لقب سنتے ہی ہمیں ہمارے ذہن میں جواہر لال نہرو سے لے کر پریزنٹ پردھان منتری تک کسی کا خیال نہیں آیا۔ آخر ایک حساب سے تو یہ بھی پردھان منتری شہنشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اگر جمہوری ملک اس کے بعد ہو گیا کوئی بات نہیں، اس سے پہلے دیکھیں، آپ دیکھیں اورنگزیب کو وہ بھی شہنشاہ، آپ اس سے پہلے دیکھیں جتنے مغلی شہزادگان سب کے سب شہنشاہ، مگر یہ میرے خواجہ غریب نواز سرکار کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ جشن شہنشاہ ہندوستان منانے آئے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اورنگزیب کو یاد کرنے جا رہے ہو، کوئی یہ نہیں کہے گا شاہ جہاں کو یاد کرنے جا رہے ہو، کوئی یہ نہیں کہے گا بابر کو یاد کرنے جا رہے ہو، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کسی اور مغل کے شہزادے کو یاد کرنے جا رہے ہو۔ نہیں، شہنشاہ ہندوستان دیکھتے ہی فوراً ہمارے ذہن میں خیال آئے گا، سنو آج یہ جشن کسی مغل خاندان کے شہزادے کا نہیں ہے، بلکہ اس شہزادے کا جشن ہے جو عطائے رسول ہے، فرزند بطول ہے، سرتاب قدم آل رسول ہے، چمرستان زہرا کا مہکتا ہوا پھول ہے۔ اللہ رب العزت نے جسے نائب رسول بنایا ہے، جسے فرزند رسول بنایا ہے، جو خواجہ ہندوستان کہلاتا ہے، جو مالک ہندوستان کہلاتا ہے، جو قبلہ عاشقان کہلاتا ہے، خدا کی عزت کی قسم جس کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر وقت کا قطب الدین ہو، یا بابا فرید الدین ہو، یا صابر کلیری ہو، یا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو، چوکھٹ کو چوب کر کہتے ہیں یہاں بھیک لیتی ہے بے گناہ، یہ بڑے سخی کا ہے راستہ، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ بڑے غریب برادران ملت تکبیر کئی بڑا گلی نہیں گونج چھوڑ بزرگوں کا جوش دیکھیے، یہ ایمانی جذبہ ہے، یہ ایمانی جذبہ ہے، یہ پاور صرف اسپیشل گھی کا نہیں ہے، یہ پاور روحانی پاور ہے۔ ایک مدت ہو گئی ہم کو چھوٹے سے لے کے میں خود بڑا ہو گیا، حاجی صاحب کو یہیں اسٹیج کے کونے پر بیٹھتے ہوئے ہم نے کئی جگہ دیکھا، سلامت رکھے۔ میں بہت چھوٹا سا تھا، علامہ راشد مکی صاحب قبلہ کے ساتھ بکرا منڈی آیا تھا، پڑھائی کا وقت تھا میرا، 15-20 منٹ پہلے میں نے تقریر بھی کی تھی، 15-20 منٹ راشد مکی صاحب قبلہ سے پہلے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، دوسری یا تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس دور میں بھی میں نے دیکھا کہ اسٹیج کا کونا ہی سنبھالے دیتے، آج بھی بکرا منڈی میں اسٹیج کا کونا سنبھال دیتے، یہی وجہ ہے کہ آج تک اسٹیج کے کونے کو کوئی ہلا نہیں پایا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور تمام قوم کے بزرگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی ایسا جوش عطا فرمائے۔ سنیے بات پہ کیا کر رہا تھا، شہنشاہ ہندوستان سے بات چلی، بھائی ہم لوگ ایسے مقرر ہیں، ایسے اسٹارٹ ہوتی ہے تقریر، اور ایسی تقریر کرنی نہیں آتی، بس باتیں کچھ کر لیتے ہیں۔ بات شہنشاہ ہندوستان کی چل رہی تھی۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوا، یا اللہ اورنگزیب نے شہنشاہی کی تو لوگوں کا خیال اس طرف کیوں نہیں جاتا؟ مغلوں نے شہنشاہی کی 900 سال 800 سال تک تقریباً حکومت کی، آخر خیال اس طرف کیوں نہیں جاتا؟ جب میں اس پر غور کرتا رہا تو ابھی چند لمحے پہلے میں نے غور کیا، اور جیسے ہی غور کیا تو شریف صاحب نے ایک مصرع پڑھا، کیا؟ پنجتن پاک نے کرسی پہ بٹھایا،
یار پنجتن پاک نے کرسی پہ بٹھایا ہے تجھے. اورنگزیب شہنشاہ ضرور تھا مگر جناب والا وہ ہندوستان کا شہنشاہ بن کر رہ گیا. لیکن یہ پنجتن کا شہزادہ جب کرسی پر بیٹھا تو دنیا جان رہی تھی چاہے وہ بابر ظہیر الدین ہو بلکہ بابر سے لے کر جناب بہادر شاہ ظفر تک یعنی مغلوں کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر ایک غریب نواز سرکار کو اپنا آقا مانتا رہا, اپنا شہنشاہ مانتا رہا. آپ ہند کی تاریخ پڑھے, بھیم راؤ امبیڈکر, یہ آج تو کل کچھ لوگ بدمعاش ہوئے ہیں ورنہ بھیم راؤ امبیڈکر نے غریب نواز کی چوکھٹ پر حاضری دی, جواہر لال نہرو نے حاضری دی, جناب والا خود گاندھی جی نے حاضری دی. سرکار دو عالم علیہ السلام کی شہزادے کو رب کعبہ نے اتنا تقدس عطا فرمایا تھا کہ اللہ جل مجدہ کریم کی بارگاہ میں یہ بندہ اتنا مقبول ہے کہ ہندوستان تو ہندوستان, آس پڑوس کے جتنے ملک ہیں سب ان کی چوکھٹ کو سلامی دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پاور سرکار امام حسین سے ملا ہے, ان کو پاور سرکار امام حسن مجتبیٰ سے ملا ہے, ان کو اختیار سیدہ فاطمہ پاک سے ملا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آخر یہ اتنی ترقی پر کیسے پہنچے؟ اقبال اپنے انداز میں بولا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. کسی نے اسے اقبال سے پوچھا تھا, اقبال بتاؤ جسے اسپین کہا جاتا ہے, جسے اندلس کہا جاتا ہے, طارق بن زیاد نے فتح کیا. اسپین کو فتح کرنے کے بعد کم و بیش 800 سال تک وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت رہی, لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی. آج اسلام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اسپین سے. کیا سبب ہے؟ 800 سال حکومت کرنے کے بعد بھی اسلام ختم کیسے ہو رہا ہے وہاں؟ لوگوں نے پوچھا اقبال سے, ہم سوچ سوچ کے تھک گئے, پوچھ کے پریشان ہو گئے, لیکن وقت کا مفکر اعظم, وقت کا عاشق رسول جسے دنیا ڈاکٹر اقبال کے نام سے جانتی ہے, اقبال بتانا آخر کیا وجہ ہے؟ ہندوستان ہے, 900 سال مغلوں نے حکومت کی, مغل تو چلے گئے مگر آج بھی مسجدوں سے اذان آتی ہے, آج بھی محراب و منبر آراستہ ہے, آج بھی منبر سجائے جاتے ہیں, آج بھی محفل رسول سجائی جاتی ہے, آج بھی رب کے پیارے رسول کی آمد منائی جاتی ہے, آج بھی کربلا کے حسین کو یاد کیا جاتا ہے, آج بھی یزید پر لعنت ماری جاتی ہے. آخر اقبال وجہ کیا ہے؟ اگر قصہ حکومت کا ہوتا تو اسپین میں حکومت مسلمانوں کی تھی, مسلمان ختم ہوئے, حکومت ختم ہوئی, مسلمان بھی ختم ہو جانے چاہیے تھے. لیکن کیا وجہ ہے؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی مگر مسلمان باقی ہے. اللہ اکبر. اقبال نے بڑی محبت سے جواب دیا کہ میرا جو اوپینین ہے, میرا جو عشق ہے وہ یہ ہے. اقبال کہتے سنو اسپین میں 800 سال یا 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت ضرور کی ہے, اور ہاں ہندوستان میں بھی کم و بیش 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت ضرور کی ہے, مگر حکومت پر اسلام نہیں ٹکتا ہے, اسلام تو اللہ کے ولیوں سے چلتا ہے. معاملہ یہ ہے 800 سال اسلام کی حکومت اسپین میں ہے مگر اسپین میں کوئی غریب نواز نہیں ہے. دراصل ہندوستان میں اسلام کی بقا کا راز یہ ہے کہ یہاں دھولے گنبد والا موجود ہے. یہی وجہ ہے 900 سال مغلوں نے حکومت کی, چلے گئے مگر آج تک غریب نواز کی محفل اپنے تو اپنے پرائے سجاتے ہیں. یہاں تو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بتا تیرا نام کیا ہے, یہاں تو پوچھا جاتا ہے بول تیرا کام کیا ہے. اللہ اکبر. یہاں مسلم آتا ہے تو پا کے جاتا ہے, ہندو آتا ہے تو لے کے جاتا ہے, سکھ آتا ہے تو لے کے جاتا ہے, عیسائی آتا ہے تو لے کے جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ خزانہ ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے کنیکشن سے جوڑ رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ رب کعبہ کی محبوب کا خزانہ ختم نہیں ہوتا, اسی لیے ہندوستان کے غریب نواز کا خزانہ ختم نہیں ہوتا. گورنمنٹ آف انڈیا کہتی ہے کانگریس نے خزانے خالی کر دیے, ہمارے پاس کچھ نہیں. میں تمہیں کچھ نہیں کہتا, لیکن تمہاری زبان سے کہلوانا رب کعبہ کو منظور تھا. پرائم منسٹر آف انڈیا کہتا ہے ہمارا خزانہ خالی ہے, مگر میرا غریب نواز کہتا ہے کل بھی بڑی بیگ بنتی تھی آج بھی بنتی ہے, کل بھی چھوٹی بیگ بنتی تھی آج بھی بنتی ہے. اکبر کے دور سے لے کر دور حاضر تک کبھی دیگ بند نہیں ہوئی. تمہارے خزانے ختم ہو سکتے ہیں, خواجہ کا خزانہ کبھی ختم نہیں
نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس خزانے کو کوئی کنیکشن ملا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت سے ملا ہے۔ اور ادھر کے خزانے کی تو بات ہی کیا، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں صحابہ پہنچے، حضور پیاس کی شدت، پانی کی ضرورت ہے، وضو کے لیے پانی نہیں۔ روایت بڑی مشہور ہے، حضور علیہ السلام انگلیاں آگے کر دیتے ہیں، کسی پتھر کی ضرورت نہیں، کسی زمین کی ضرورت نہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ نے انگلیاں آگے کی تو انگلیوں کے بیچ سے پانی نکلنے لگا۔ عاشق طلب کر کہتا ہے انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھول کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ ہاں ہاں اب سرکار دو عالم علیہ السلام کی انگلی سے پانی نکلا۔ محدثین کی جماعت غور و فکر کرنے لگی، حضرت موسیٰ کلیم اگر پانی نکالتے ہیں تو پتھر سے نکالتے ہیں، زمین پر لاٹھی مارتے ہیں پتھر سے پانی نکلتا ہے، پتھر بھی زمین کی جنس سے ہے، پانی نکل گیا کوئی بات نہیں، لیکن یہاں نہ زمین ہے، یہاں نہ کسی نہر سے کانٹیکٹ ہے، نہ کسی تالاب سے ہے۔ اگر زمین سے نکالتے تو بات سمجھ آتی کہ زمین کے اندر پانی ہے، انگلی سے نکالا تو یہ کنیکشن کہاں کا تھا؟ سب نے اپنے اپنے انداز میں جواب دیے، لیکن جو میں نے پڑھا، میری عادت ہے کہ میں پہلے وہ بیان کیا کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ حکیم الامت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انگلیوں کے بیچ سے پانی نکالا، عاشق کہتا ہے چونکہ یہ مالک کوثر ہیں، سبحان اللہ، حضور مالک کوثر ہیں، تو مالک اگر چاہے تو انگلیوں کا کنیکشن کوثر سے جوڑ سکتا ہے۔ سرکار دو عالم نے کوثر کی نہروں سے وہ پانی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو نکالا، ممکن ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے کوثر سے کنیکٹ کر دیا۔ بات صرف اتنی کرنی ہے کہ جب سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ اتنی ترقی پر آ جائے کہ اگر نیٹ ورک برابر ہو تو سعودیہ کا فوٹو یہاں، بلکہ سامنے والے کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی ساری تصویر یہاں دکھ سکتی ہے نا بھائی۔ انٹرنیٹ اتنا ترقی یافتہ ہو گیا، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں، ضروری تو ضروری بلا ضروری چیز کو بھی یوز کرتے ہیں آپ، اللہ محفوظ رکھے۔ میں بات کیا کر رہا ہوں، آپ نے کسی کو ویڈیو کالنگ کی، اب آپ بیٹھے ہیں یہاں، آپ کا دوست بیٹھا کویت میں ہزاروں کلومیٹر، لیکن صاحب فوراً آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو دیکھتے ہیں۔ میں کسی کی تردید کرنے نہیں بیٹھا، لیکن اپنے عقیدے کی توثیق کرنے ضرور بیٹھا ہوں۔ جب انٹرنیٹ اتنے ترقی پر جا سکتا ہے کہ نیٹ ورک اور سیٹلائٹ کا کنیکشن اگر بالکل پرفیکٹ ہو تو سامنے والے انسان کی ساری سچویشن ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، تو مصطفیٰ سے اگر کنیکشن ایک دم پرفیکٹ ہو تو غریب نواز کے سامنے ساری کائنات موجود ہے۔ جب انٹرنیٹ اتنا ترقی یافتہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سیٹلائٹ کا کنیکشن اگر مضبوط ہے تو سامنے والے کا فیس بھی نظر آتا ہے، اس کی ساری ایکٹیویٹی بھی نظر آتی ہے، تو جس کا کنیکشن اپنے رب کعبہ سے ہے، جس کا دل سراپا آئینہ ہے، وہ غریب نواز کیا ہم لوگوں کو اپنے اجمیر سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم محفل ایویں سجائے تھوڑی بیٹھے ہیں، ہم اس عقیدے کے ساتھ محفل سجاتے ہیں کہ ہم جب غریب نواز کی محفل سجاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، شریف صاحب کہہ رہے تھے گھبراؤ مت، راجا کو اپنی پرجا کا پورا خیال ہے۔ جب راجا کو پرجا کا خیال ہے تو ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، غریب نواز کے مشن کو عام کرنے کی۔ سبحان اللہ، غریب نواز سے اپنا تعلق اپنا نیٹ ورک مضبوط کرنا، غریب نواز سے نیٹ ورک مضبوط ہو جائے گا۔ کئی آئے کئی چلے گئے، کئی آئے اور کئی چلے گئے، سرکار غریب نواز کی حکمرانی کل بھی تھی اور آج بھی آئے، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ رہے گی۔ برادران ملت اسلامی، یہ وہ چوکٹ ہے یہاں ایک سے بڑھ کر ایک آئے گئے۔ شاہجہانی مسجد آپ نے دیکھی، شاہجہاں نے بنوائی، شاہجہاں خود آیا تھا، ہندوستان کا بادشاہ آیا، پہلے کچھ کمزوری تھی اعتقاد میں جو ہم نے سنا اور پڑھا، عقیدے میں کمزوری تھی، آنے کے بعد سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر آیا، لوگوں نے کہا کہ اپنی حاجت مانگ لے جو مانگنی، تو کہا میں نہیں، جوش جوش میں اس نے گھوڑا اٹھایا
اور غریب نواز سرکار کی قبر پر مارا. بادشاہ کچھ بھی کر سکتا, واپس چلا گیا. تو جنگل میں ایک سفید پوشاک شخص تشریف لائے. کہاں جاتے ہو؟ دلی جا رہا ہوں. کیوں؟ آیا تھا یہاں اجمیر میں, سنا تھا کوئی اللہ والے ہیں. میں نے کہا ذرا سا چیک کروں اللہ والے ہیں تو جواب کیوں نہیں دیتے. بس چیک کرنے کے لیے میں نے کوڑے مارے, لیکن کچھ ہے نہیں, معاملہ ہے کچھ ہے نہیں. شاہجہاں نے کہا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر یہ کوڑا مار کے واپس جا رہا. وہ بزرگ سفید پوشاک پلٹ کے اپنی پیٹھ کی چادر ہٹا کر کہا یہ دیکھو کوڑے کا نشان موجود ہے. کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا محو عبادت تھا اسی لیے تیرے سوال کا جواب نہیں دیا. تب شاہجہاں پلٹا اور اس نے شاہجہانی مسجد بنائی ہے جو آج تک ولیوں کی پیشانی سے مزین ہے. آپ پیچھے چلے جائیں تو اکبری مسجد موجود ہے. یعنی بڑے بڑے آ کر اپنی تاج سرداری کو یہاں خم کر کے کہتے ہیں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں, یہ بڑے سخی کا ہے آستہ, یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں, یہ ملت اسلامیہ. تو بہرحال بڑے یہاں آ کر حاضری دے کر گئے, مگر ہمارا رونا کیا ہے؟ ہم اپنے غریب نواز کے مشن کو عام نہیں کرتے. ہم یہ سوچتے رہے 400 فٹ کی چادر چڑھا دو غریب نواز راضی ہو گئے. ہم یہ سوچتے رہے پیدل چل کے قافلے میں چلے جاؤ غریب نواز راضی ہو جائے. ہم یہ سوچتے رہے تعزیہ کے نیچے سے نکل جاؤ غریب نواز راضی ہو جائے. ہم سوچتے رہے عورتوں کی طرح گلے میں چین پہن لو تو غریب نواز راضی ہو جائے. ہم یہ سوچتے رہے کہ ہاتھوں میں کڑے پہن لو عورتوں کی طرح تو غریب نواز راضی ہو جائیں گے. یہ کس نے تمہیں سکھایا؟ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو یہ ہے کہ مورخ لکھتا ہے کہ 93 سال کی عمر میں انہوں نے کبھی تہجد کا سجدہ قضا نہیں کیا. آج ہم نے کبھی تہجد پڑھی نہیں. میں نے ابھی اس تقریر سے پہلے حج ہاؤس کے پاس ایک قصہ سنا ہے. بات سرکار غریب نواز کی چلی تو سنیے. قصہ تو میں بھی ابھی سناؤں گا, لیکن پہلے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. 63 سال کی عمر میں اگر کسی نے آ کر کہا کہ سرکار کچھ غیر مسلم عورتیں وہ آپ سے ملاقات چاہتی ہیں, آپ ان سے ملاقات کر لیجئے تاکہ وہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ جائیں. سرکار غریب نواز نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے غیر محرموں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی. 63 سال کی عمر میں سرکار غریب نواز کا یہ فرمان. آج جوانی کے جوش میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری نگاہیں برائیوں سے نہیں بچتی. میں نے ابھی جو قصہ سنایا وہ دوبارہ سنا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ روح اللہ کا دور ہے. عبداللہ ابن عباس غالباً اس روایت کی راوی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مقام پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی اے مالک و مولا, قحط ہے, آکال ہے, خشک سالی ہے, بارش عطا فرما. آواز آئی عیسیٰ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں اس میں ایک گنہگار شخص ہے یا چند گنہگار شخص ہے. پہلے گنہگاروں کو ہٹاؤ پھر دعا کرو بارش ہو جائے. حضرت عیسیٰ نے اعلان عام کیا کہ لوگوں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں گنہگار لوگ ہیں, جو گنہگار ہیں وہ واپس پلٹ جائے. اللہ راوی بیان کرتے ہیں کہ جتنے تھے سب واپس چلے. ایک بندہ کھڑا, جتنے تھے سب واپس چلے گئے, ایک بندہ کھڑا رہا. حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا کیا تم نے کبھی خطا نہیں کی؟ کیا تم نے کبھی غلطی نہیں کی؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے سوال پر اس نے کہا اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ آپ دیکھ رہے ہیں میری ایک ہی آنکھ ہے کافا. معاملہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی. بالخصوص ہماری قوم کے نوجوان سنیں, ہم اپنے رشتہ داروں سے خود کو بچا کے سمجھتے ہیں کہ صاحب ہماری عزت ہمارے پردے میں رہ گئی, اب ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا. حساب باپ کو نہیں, ماں کو نہیں, رب پاک کو لینا ہے.
اس نے کہا اللہ کے نبی جناب عیسیٰ میں نے کبھی کوئی خطا نہیں کی، کبھی کوئی غلطی نہیں کی، ایک بار میری نظر کسی غیر محرم عورت کے پاؤں پر پڑی تھی، وہ میری ایک نگاہ پڑی تھی، میں نے ایک آنکھ سے اس خاتون کے پیر کو دیکھ لیا تھا، اسی وقت میں نے اپنی آنکھ کو باہر نکال کر پھینکا، اسی وقت میں نے اپنی نگاہ کو ایک آنکھ کو باہر نکال کے پھینک دیا اور اپنے رب سے معافی مانگی، اس کے سوا میں نے زندگی میں کوئی خطا نہیں کی۔ تقوی کی معراج ہمارا کیا عمل؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی آنکھوں میں آنسو، نبیوں کی جماعت میں ایک صاحب اقتدار نبی، ایسا با اختیار کہ مٹی پر پھونکے تو پرندہ بن جائے، بیمار پر ہاتھ لگائے تو اسے شفا مل جائے، ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا پیدا ہو ہاتھ لگائے تو اسے شفا مل جائے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ جیسی باوقار ذات رو رہی ہے، اور روتے روتے حضرت عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو دعا کر، میں نہیں کرتا۔ کہا اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یار میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے گناہوں سے معصوم رکھا ہے، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے گناہوں سے معصوم رکھا ہے، سلام تو تجھے ہے کہ جو گناہوں سے معصوم نہیں ہے اس کے باوجود بھی گناہوں سے بچتا رہا ہے، اس لیے عیسیٰ کہتا ہے کہ تو دعا کر۔ وہ آگے بڑھا، اپنے نبی کے حکم کی فرما برداری کرنے لگا، الامر فوق العدد کے تحت ہاتھ اٹھا دیا اور ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمیں پیدا کرنے سے پہلے بھی تو جانتا ہے ہمارے بارے میں، تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم پیدا ہو کر کیا کریں گے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم پلٹ کر کہاں جائیں گے، تو اے اللہ ہمارے رزق کی کفالت، ہمارے رزق کا ذمہ بھی۔ شیر کے ساتھ فیس بک پہ فوٹو لگانے والے چھچندر سے ڈرتے ہیں، اس کے بعد سنگٹھن کے مقابلے کی باتیں کرتے ہیں، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے بات، اس گلی کو آگ لگ گئی گلی کے چراغ سے، حد ہو گئی۔ دیکھو آپ کہتے ہم شیر ہیں، ہم سے نہ ٹکرانا، ان کے فیس بک کو دیکھو حاجی صاحب دماغ خراب ہو جائے، ہم سے مت ٹکرانا، ہم نے ان کو ہلا دیا اور ان کو ہلا دیا، چھچندر سے بھاگ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، درود شریف پڑھیں، اللہ بارک علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کے غلام تھے، جنگل میں شیر سامنے آ گیا، جب شیر سامنے آیا جناب سفیان ان کا نام تھا، مشکات میں حدیث غالباً باب الکرامات میں ہے یہ، جب شیر سامنے آیا ہماری طرح چھچندر کو دیکھ کے اچھل کود نہیں کرنے لگے، کیسے ہی شیر سامنے آیا اور انہوں نے شیر سے بات کرنا شروع کر دیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ اتنا ایمان تر و تازہ تھا اور اتنے ایمان کا لیول ہائی تھا کہ شیر کو جیسے ہی کہا نا اس جملے میں نہ جانے کون سی تڑپ تھی، شیر فوراً مڑ گیا اور آگے آگے چل کے انہیں راستہ بتانے لگا۔ شیر نے بھی سوچا ہوگا جس کا تو کھاتا ہے اسی کا تو ہم نہیں کھاتے۔ اعلیٰ حضرت بولے اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ تو وہ اور دور تھا کہ لوگ شیر سے بات کرتے تھے، آپ یہ دور حضرت چھچندر سے بات کرتے ہیں۔ اپنی قوت ایمانی کو ترقی دیجئے اور چھچندر اور چھپکلی اور اوندروں سے ڈرنا چھوڑیے، ایمان پر و تازہ کیجئے۔
اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وفا کی کوشش کیجئے۔ میں بات جناب عیسیٰ روح اللہ کی کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ نے کہا تم دعا کرو، اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمیں پیدا کیا، تجھے معلوم ہے کہ ہم اس دنیا میں جا کر کیا کریں گے، تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے، اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے رزق کی ذمہ داری، ہمارے رزق کی کفالت بھی تیری ذات پاک پر ہے، اے اللہ بارش نازل فرما دے۔ اس نے اتنے جملے رب کی بارگاہ میں ادا کیے، راوی بیان کرتے ہیں گویا کہ آسمان پھٹ گیا ہو اتنی بارش ہونے لگی۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک وہ لوگ تھے جو اس قدر گناہوں سے بچا کرتے، ایک ہم لوگ ہیں غریب نواز کا خادم کہنے کے باوجود بھی ہماری نگاہیں ہمارے کنٹرول میں، غریب نواز کا غلام کہنے کے باوجود بھی ہمارے ہاتھ ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں نا کہ غریب نواز ہم سے غافل ہیں، ہم تو اس عقیدے کے ساتھ جیتے ہیں نا کہ اللہ نے انہیں اتنا اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ ایک توجہ فرمائے تو ساری محفل ان پر روشن ہو جائے، بلکہ ساری محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا سارا بایو ڈاٹا روشن ہو جائے۔ یہ تو سرکار غریب نواز کی کوالٹی ہے نا۔ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ بیٹھ کر قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتا تھا، بیٹھ کر قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا، بڑا اچھا لہجہ تھا اس کا قرآن پڑھنے کا، بڑے بہترین انداز میں قرآن پڑھتا تھا۔ راوی بیان کرتے، مورخ لکھتے ہیں کہ غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر اس نے کئی سال کئی مہینے گزارے، بظاہر اسے نہ کوئی بشارت ہوئی، نہ بظاہر اس کی کبھی غریب نواز سے ملاقات ہوئی، نہ کبھی اس نے سرکار غریب نواز کی زیارت کی۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ وہ کلام باری تعالیٰ پڑھ رہا تھا کہ ایک جسم فروش عورت کا آنا ہوا۔ یہ غریب نواز کی چوکھٹ ہے، دروازہ سب کے لیے کھلا، آئی، اس نے کچھ عرضی لگائی، کچھ دنوں بعد یا کچھ لمحے بعد اس نے باقاعدہ چاروں طرف اظہار کیا کہ میری منت پوری ہو گئی، میری تمنا پوری ہو گئی۔ ان صاحب قاری صاحب کو جلال آ گیا اور جلال میں آ کر غریب نواز چوکھٹ پر، غریب نواز کی چوکھٹ پر ہاتھ مارا اور چوکھٹ پر ہاتھ مار کے میں جا رہا ہوں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، میں یہاں قرآن نہیں پڑھوں گا۔ غریب نواز سے کہہ ان کی قبر پاک پر بیٹھ کر میں جاتا ہوں، میں اتنے سالوں سے یہاں ہوں، مجھے کچھ نہیں دیا۔ وہ اپنے کردار کو بیچنے والی آئی اور اس کی تمنا منتیں پوری ہو گئی، میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر قرآن شریف بند کر کے اوپر رکھا اور واپس چل گیا۔ جب اپنے گھر پہنچے تو بیوی نے دیکھا ماشاءاللہ آپ تشریف لے آئے، کئی زمانے بعد آئے، سبحان اللہ۔ گھر کے اندر گئے تو دیکھا گھر کی ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں، گھر کے اندر جتنی چیزیں سہولت کی ہیں ساری موجود ہیں۔ بیوی سے پوچھنے لگے یہ کون لایا، یہ کون لایا، یہ کون لایا؟ اس نے کہا حضرت آپ ہی تو بھیجتے تھے ہر مہینہ، آپ ہی تو بھیجتے تھے۔ کہ میں تو کچھ نہیں کرتا تھا، میں تو غریب نواز کی چوکھٹ پر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں کوئی پیسے تھوڑی کماتا تھا جو تجھے بھیجتا تھا۔ کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن ایک نورانی شکل والا تشریف لاتا تھا، اس کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا، اس کی پیشانی کو چومنے کا من کرتا تھا۔ خدا کی قسم وہ ہر مہینے سارے سامان لا کر ہمیں دے جایا کرتا تھا اور یہ کہہ کر جاتا تھا کہ یہ تیرے شوہر کی مزدوری ہے۔ جب اس نے حلیہ پوچھا، پھر تصور میں سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر واپس آیا۔ آخر کار جب درے غریب نواز پہ آیا، آ کر سرکار غریب نواز کی چوکھٹ کو چوما، سرکار غریب نواز کی زیارت سے مشرف ہوا۔ عالم خواب میں سرکار غریب نواز نے اپنا رخ انور دکھایا اور اس نورانی چہرے کو دیکھ کر اس نے کہا حضور معاملہ کیا ہے؟ میں نے ایسا سنا۔ اور جب سرکار غریب نواز کی زیارت ہوئی، مورخ لکھتے ہیں دراصل بات یہ تھی کہ غریب نواز سرکار خود اس کے گھر پہ جا کے اس کی سہولتوں کو پورا کہا حضور اس کی کیا ضرورت تھی، میں یہاں بیٹھا رہتا تھا، آپ وہاں جاتے تھے۔ غریب نواز فرمانے لگے خدا کے بندے تو قرآن مقدس کی
تلاوت میری آستانے پر بیٹھ کر کرتا تھا. وہ طوائف آئی, منت اس لیے پوری کروا دی کہ اگر پوری نہیں ہوگی تو وہ بار بار آتی رہے گی, بار بار آتی رہے گی, اور اس کا بار بار آنا اچھا نہیں ہے. وہ جسم فروش عورت ہے, اس کا کردار ٹھیک نہیں, اس کا بار بار آنا اچھا نہیں, اس لیے اسے جلدی فری کر دیا. لیکن تو قرآن پڑھتا تھا, روح کو سکون ملتا تھا, اسی لیے ہم نے سوچا تو کلام پڑھتا رہے, تیرے گھر کی کفالت ہم کرتے رہے. تب اس نے یہ بھی کہا, اس نے بھی عالم تصور میں کہا یہاں بھیک ملتی ہے بے گناہ, یہ بڑے سخی کا ہے آستہ, یہاں سب کی بھرتی ہے. سبحان اللہ. غریب نواز کی چوکھٹ ہے, یہاں سے کوئی نامراد خالی نہیں جاتا ہے. یہ غریب نواز کی چوکھٹ ہے. رب کعبہ نے انہیں وہ خزانے عطا فرمائے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن برادران ملت اسلامیہ, اختیارات غریب نواز میں تو اپنے پرائے کو بھی شک نہیں ہے یار. اپنے. اچھا اس کمپنی والے نا, ادھر والے جو کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے, جائز نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, بہتر نہیں ہے, شرک ہے, بدعت ہے, اجی صاحب وہ بھی جاتے ہیں, بڑا پرانا ہے, بڑا پرانا قصہ, 10 روپے والا, بہت پرانا قصہ, 10 روپے والا. میں کئی سال پہلے سنایا کرتا تھا, سوچ رہا ہوں پھر سنا دوں. 10 روپے والا قصہ. فقیر تھا, غریب نواز کی چوکھٹ پہ بیٹھا, غریب نواز 10 روپے دے دو, 10 روپے دے دو, 10 روپے. ادھر والا کوئی آ گیا, ادھر والا آیا, چپ, کیا غریب نواز 10 روپے دے دو, غریب نواز تو چلے گئے, اب کیا دیں گے. یہ گیا, اللہ جانے فاتحہ پڑھا کہ نہیں پڑھا, حاضری دی کہ نہیں دی, اللہ بتا. تھوڑی دیر بعد پھر آیا, فقیر گھٹ لگائے ہوئے, غریب نواز 10 روپے دے دو, 10 روپے دے دو. اس کو بڑا غصہ آیا. اچھا ان لوگوں کو ایسے موقع پر اور زیادہ غصہ آیا, اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, بس یا رسول اللہ کی کثرت کی. جھگڑا فساد کرنے کی ضرورت ہے, پاس میں اگر آ کے کھڑے ہو جاؤ تو کہہ دو یا رسول اللہ. اتنا کہو گے چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا, سمجھ جاؤ گے کہ اپنا ہے یا صرف سپنا ہے. اور اگر چہرہ بدل جائے سمجھ جاؤ جلدی سے اس سے دور ہٹ جاؤ کہ عذاب الہی ہم پر نہیں برس پڑے اس کی وجہ سے. بات کیا چلی, 10 روپے دے دو, وہ غصہ, ارے چپ کر یار, لوگ نہیں دیں گے, میں دیتا ہوں. اس نے جیب سے 10 روپے نکالے, 10 روپے دے دیے. فقیر بھی فقیر تھا, غریب نواز کا فقیر تھا. اس نے نوٹ کو چوما, سینے سے لگایا, جیب میں رکھا, پر کہا وہ بھولے گنبد والے تیری شان نرالی ہے. دلایا بھی اس سے ہے جو آپ کو داتا ہی نہیں مانتا, دلایا بھی اس سے ہے جو کہتا دیتے ہی نہیں ہے, پھر بھی دلا دیا آپ نے. یہ غریب نواز سرکار کی چوکھٹ ہے, یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا. ادھر والے بھی آتے ہیں, ایک کو پکڑ لیا ادھر بہار سے ایک صاحب آئے, میں بہار والوں کو برا نہیں کہتا لیکن جو قصہ ہوا ہے اس کی بات بتا. بہار سے ایک صاحب آئے, ایک مولوی صاحب تھے, مناظر صاحب, مناظرہ کرتے تھے دیوبندیوں کی طرف سے. ان کو کسی سنی مؤذن نے پکڑ لیا, مؤذن پکڑتے, مفتی صاحب تو پکڑتے, پکڑ لیا. کہا مولوی صاحب آپ یہاں کہاں, آپ تو مناظرے کرتے ہو کہ غریب نواز کو غریب نواز کہنا ہی شرک ہے, غریب نواز صرف اللہ ہے. آپ تو کہتے ہو اس چوکھٹ میں آنا ہی جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے گھر کی طرف سفر کرنا حرام ہے. آپ تو بڑے بڑے فتوے جھاڑتے ہو, بڑے بڑے مناظرے کرتے ہو, آج خود یہاں آپ بات ختم کرو. کہا مناظر ہو, مناظرہ کرتے ہو دیوبندیوں کی طرف سے, اس بات پہ مباحثہ کرتے ہو کہ نہیں یہاں جانا جائز نہیں, حرام ہے, بڑی بڑی چیخیں مار مار کے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہو, آج خود آئے ہو, معاملہ کیا ہے. ایک بات بتاؤں, کسی کو بتانا نہیں, کہا نہیں, 10 سال ہو گئے شادی کو, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, ایک ہی چوکھٹ ہے جہاں سے جواب خالی نہیں دیا. بس یہی امید لے کر آیا ہوں کہ غریب نواز سرکار میری امید کو پورا کر دے. کہا پھر تو بھی جھک کے کہہ دینا یہاں بھیک ملتی ہے محبوبہ, یہ بڑے سخی کا ہے آستہ. یہاں انکار کیوں کرتا, کہہ دے یہاں بھیک ملتی ہے بے گما, یہ بڑے سخی کا ہے آستہ. یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں, یہ بڑے غریب.
برادران ملت اسلامیہ، یہ سرکار غریب نواز کی چوکھٹ ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، اپنے بھی آتے ہیں پرائے بھی آتے ہیں، لیکن دوستوں ہم جب جاتے ہیں، عاشق جب جاتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ غریبوں کے لیے یہی مدینہ ہے۔ ہم نے رسول کے روزے کو تو ابھی تک نہیں دیکھا ہے، لیکن عطائے رسول کے روزے کو دیکھ کر دل کو قرار دیتے ہیں۔ میرا تو ایکسپیرینس نہیں، میں تو کبھی مدینہ شریف گیا نہیں، آپ دعا کریں میں چلا جاؤں، میں تو کبھی گیا نہیں، مگر جو گئے ہیں ان کی زبانی ہم نے سنا ہے کہ جس طریقے سے ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، بہت حد تک اللہ رب العزت کے اس محبوب بندے کی چوکھٹ کے سامنے جب ہم شاہجہانی میں بیٹھتے ہیں تو سرکار کا مدینہ یاد آتا ہے۔ تو غریبوں کا میں نے کلام لکھا تھا، شریف صاحب کبھی کبھی پڑھتے ہیں، تیرا کوچا ہے غریبوں کا مدینہ خواجہ۔ سرکار غریب نواز کی جو چوکھٹ ہے، سرکار غریب نواز کا جو روزہ ہے، اس کو روزہ بھی کر سکتے، تیرا روزہ ہے غریبوں کا مدینہ خواجہ، پار میرا بھی لگا دے تو سفینہ خواجہ۔ ہاں برادران ملت اسلامیہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا، قرآن نے اعلان کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد یا عورت کوئی بھی نیک کام کرے اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، ایمان کی حالت میں، اگر وہ مرد یا عورت نیک کام وہ مرد کرتا رہے یا وہ عورت کرتی رہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو بہترین طیب و طاہر زندگی جلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ راز کیا ہے غریب نواز سرکار کی زندگی کا؟ بس یہی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے وفا کی، ساری زندگی رب کعبہ پر، رب کعبہ کے دین پر قربان فرما دی، اپنی سنجر کو چھوڑ دیا، اجمیر کے بنجر میں آ گئے، اور اس اجمیر کے بنجر میں گھاٹی کے اندر بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ یہ سرکار غریب نواز کا روزہ تو بہت بعد میں بنا، میں تاریخ چشت کو سنانا نہیں چاہتا، تفصیل طلب گفتگو ہے سب۔ خواجہ محمد حسین ناگوری علیہ رحمہ، شریف صاحب ناگوری جانتے ہیں، خواجہ محمد حسین ناگوری علیہ رحمہ نے سرکار غریب نواز کا گنبد پہلی بار بنایا، اس سے پہلے سرکار غریب نواز کا روزہ بھی اتنا عالی شان نہیں تھا۔ آج ہم تو اپنی جنریشن میں صرف گنبد خواجہ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں نا، دراصل یہ کمال گنبد کا نہیں ہے بلکہ گنبد والے کا ہے۔ وہ گنبد والا اتنا حسین ہے کہ اس کے نور سے وہ سفید گنبد چمک رہا ہے۔ گنبد والے کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کا کردار، آپ ذرا توجہ فرمائیں، ابھی میں نے صرف شہنشاہ ہندوستان کے لفظ پر گفتگو کی شروعات کی تھی، بھی تو بہت ساری باتیں باقی ہیں، لیکن ظاہر سی بات 23 تاریخ کو بھی اسی عنوان پر گفتگو کرنی ہے تو کچھ وہاں بھی عرض کیا جائے گا، لیکن میں عرض کروں غریب نواز سرکار کی جو ذات ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ آپ ہندوستان کی کسی کونے میں چلے جاؤ، ٹرکوں کو دیکھو گے تو اس پہ لکھا ہوا یا غریب نواز، فارچونر کو دیکھو گے تو اس پہ لکھا ہوا خواجہ غریب نواز، کاروں کو دیکھو تو غریب نواز، حد تو یہ لوگوں نے اپنی لوڈنگ ٹیکسیوں پہ بھی غریب نواز لکھا، جس کے پاس ٹیکسی نہیں ٹھیلا ہے اس نے اس ٹھیلے پہ بھی KGL لکھوایا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آج تک کتنے بادشاہ ہیں، مغلوں کی اولاد تو ہوگی ہندوستان میں، کوئی یہ تو نہیں لکھا تھا اورنگزیبی، عالمگیری، بابری، بابری مسجد کے لیے نہیں، بابر ظہیر الدین کی نسبت سے کہہ رہا ہوں، شاہ جہانی، اپنی ٹیکسیوں پہ تو کوئی نہیں لکھا تھا۔ کیوں نہیں لکھا تھا بھائی؟ لکھانا چاہیے نہیں، اس لیے کہ ہر ایک مانتا ہے کہ ہم رعایا ہیں سرکار غریب نواز کی، راجہ وہی ہیں، ہم پرجا ہیں سرکار غریب نواز کی۔ اپنے تو اپنے دوسرے مذہب کے لوگ بھی غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی گاڑیوں پر، اپنے گھروں پر غریب نواز سرکار کے تبرکات سے اپنے گھروں کو مزین کیا کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آنکھوں دیکھی باتیں کئی جگہ دیکھی ہے، کئی بار دیکھی ہے کہ سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر، چھوڑے نہ ساری باتیں، میں آپ کو ایک آسان سا نسخہ دیتا ہوں۔ جب اجمیر شریف کی چھٹی آئے تو آپ اجمیر شریف کا سفر کیجئے گا، بس میں، ٹرین میں آپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے
مسلمان تو مسلمان، کئی تلک لگانے والے دوست بھی کہاں جا رہے ہو؟ اجمیر شریف جا رہے ہیں، گلے میں سلیب پڑی، رسول اللہ کو نہیں مانتا مگر رسول اللہ کے بیٹے کو مانتا۔ یہ اس کی کج فہمی ہو سکتی ہے، مگر سرکار غریب نواز کو رسول پاک کے صدقے میں طفیل کتنی ترقی ملی ہے، لیکن یہ ترقی کیسے ملی؟ گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، ساری زندگی پردیس میں رہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کبھی جے پال جوگی سے لڑتے، کبھی پرتھوی راج چوہان سے لڑتے، کبھی کس سے لڑتے، تلوار سے نہیں بلکہ حضرت کا کھڑا رہنا ہی کافی ہے، کھڑا رہنا ہی۔ راج ماتا نے کہا تھا، پرتھوی کی ماں نے کہا تھا، پرتھوی راج تیرے دن پورے ہو گئے۔ کس نے کہا تھا؟ اس کی ماں نے کہا تھا۔ یہ تاریخ ہند میں بہت ہوشیار بادشاہ مانا جاتا ہے اور اس کی بہادری کا بڑا چرچا ہے۔ اس کے بارے میں یہ صاف مشہور ہے کہ اس کا سسر راجہ جے چند تھا۔ تاریخ سن لیجئے، راجہ جے چند تھا، وہ قنوج کا راجہ تھا، شریف صاحب قنوج کا راجہ تھا۔ اس کی بیٹی تھی سنیوگتا، اس پر پرتھوی راج چوہان عاشق تھا۔ اس کی دلیری کا حال یہ تھا، یہ چند لوگوں کو لے کے قنوج کے محل سے سنیوگتا کو اٹھا کر لے کر چلا آیا تھا۔ اتنا دلیر تھا پرتھوی راج چوہان، لیکن جناب بڑے بڑے ہار گئے کیونکہ سامنے علی کا شیر کھڑا تھا۔ پرتھوی راج چوہان کی توتی بولتی تھی اس وقت۔ میں اگر تاریخ شہاب الدین غوری سناؤں گا بات لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں بڑے بڑے بادشاہ اپنے تاج کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، جہاں بڑے بڑے شہنشاہ اپنے تاج کو چوکٹ پر رکھ دیتے ہیں، چھوڑا دنیا داری، جہاں وقت کا ولی کامل بھی ادب کے ساتھ حاضر آتا ہے۔ میں اس غریب نواز کے مقام اولیاء کو کیا بیان کر سکتا ہوں، میری اوقات و بساط اتنی نہیں جناب والا۔ آج لوگ زندگی اور موت کی بات کرتے، فلاں زندہ کی فلاں زندہ، ساری باتیں چھوڑو، قرآن کہتا ہم زندہ رکھتے ہیں ان کو اور اچھی زندگی چلاتے ہیں، اور دلیل پریکٹیکلی طور پر چاہیے تو غریب نواز کی بات کو نرالی، غریب نواز کے مرید و خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی کی بات نرالی، ان کے مرید و خلیفہ نظام الدین محبوب الہی اور سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کی بات نرالی۔ بابا فرید کے مرید و خلیفہ ہیں جن کو دنیا صابر کلیری کہتی ہے، علاء الدین صابر کلیری۔ کلیر شریف میں آپ کا مزار ہے۔ کسی مرید نے پوچھا تھا حضور فنا کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں؟ حضور ختم ہو جانا کیا ہے اور باقی رہنا کیا ہے؟ پر پوتا مرید سے پوچھو۔ غریب نواز کے مرید بختیار کاکی، بختیار کاکی کے مرید بابا فرید، بابا فرید کے مرید و خلیفہ علاء الدین صابر کلیری۔ 3 پشتوں کے بعد کا قصہ سنا رہا ہوں۔ صابر کلیری سے کسی نے پوچھا ختم ہو جانا کیا ہے، باقی رہنا کیا ہے؟ سرکار علاء الدین صابر کلیری نے کہا ایک دن آئے گا تو یہ پتہ چل جائے گا کسے فنا کہتے ہیں اور کسے بقا کہتے ہیں۔ جب انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے وصیت فرمائی میرا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، میرے جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھائے گا، ایک نقاب پوش شخص آئے گا میرے جنازے کی نماز پڑھا کے چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وصیت ہے۔ جلال صابر پاک کا بڑا مشہور تھا۔ ان کی جب شادی کرائی گئی تھی تو 1 دن 2 دن ایک بار نگاہ ڈالی اپنی اہلیہ پر، وہ جل کر خاک ہو گئی۔ اتنا جلال جناب صابر کلیری کا تھا۔ صابر کلیری کا جنازہ رکھا، خلفاء موجود، مریدین کا جم غفیر موجود، وقت کا ولی کامل اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ بڑے بڑے ولی کانپتے ہیں اس لیے کہ جلال ہی ایسا ہے۔ اب انتظار کر رہے ہیں جنازے کی نماز کون پڑھائے، سب بستہ لوگ کھڑے ہیں۔ آخر گھوڑے پر سوار ہو کر ایک بندہ تشریف لایا، چہرے پر پردہ ہے، نقاب ہے، وہ گھوڑے سے اترا اور سیدھے مصلی امامت پر چلا، سیدھے امامت کے مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ سب تیار تھی، جنازے کی نماز پڑھائی۔ اچھا مصلی خالی تھا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آج کی در صورتی گیٹ والے ہوتے، معاف کرنا آپ کو برا لگے تو وہ کہتے کوئی پڑھا تھا، اب ایک جیسے کوئی پڑھا تو کوئی امام صاحب کوئی نہیں، وہ بھی امام صاحب یہ بھی امام صاحب، وہ بھی مولانا صاحب یہ بھی مولانا، کوئی پڑھا تو ہم تو کسی کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ مگر نہیں، ولی ہمیں عقیدہ اور طریقہ زندگی سکھا رہے ہیں۔ ولی کھڑے ہیں صفوں میں مگر کوئی مصلی امامت پر نہیں جاتا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو صابر نگاہ سے جلا سکتا ہے وہ اٹھ کے کہیں ہمیں نہیں جلا دے۔
سب پیچھے کھڑے ہاتھ باندھ کے، وہ آئے، جنازہ پڑھایا، جانے لگے۔ جس مرید نے پوچھا تھا نا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہ کل جب میں تاریخ لکھوں گا، کل میں جب اپنے مرشد کا ذکر کروں گا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ علاء الدین سرکار صابر کلیری کا جنازہ کس نے پڑھایا، تو میں کیا جواب دوں؟ کوئی ایم صابر نہیں بنتا، میں سرکار صابر پر تقریر کرنے نہیں بیٹھا، لیکن 12 سال تک گولر کے پیڑ کے قریب مجاہدہ کرنے والی ذات کا نام صابر کلیری۔ 12 سال تک جس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، 12 سال تک جس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، رب کعبہ کو راضی کرنے کے مجاہدے کیے۔ مقام کیا ہوا؟ خلیفہ نے پکڑی ڈور لگام گھوڑے کی، کہا حضرات آپ ہیں کون؟ بتا کے جائیے نا، میں تاریخ میں کیا لکھوں گا کہ صابر کلیری کا جنازہ کس نے پڑھایا۔ جب نقاب ہٹایا تو جو چہرہ چارپائی پر لیٹا تھا وہی چہرہ یہاں بیٹھا۔ محو حیرت، دماغ خراب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آواز دینے والے نے آواز دی، سنو، تم نے پوچھا تھا نا کہ ختم ہو جانا کیا ہے اور باقی رہنا کیا ہے، فنا کسے کہتے، بقا کسے کہتے؟ وہ دیکھ جو جسم چارپائی پر لیٹا ہے اسے فنا تھی، وہ فنا ہو گیا، اور جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ باقی رہنے والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب پڑھ پوتے مرید کو اتنا پاور حاصل ہے تو غریب نواز سرکار کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ بہرحال یار زندہ، صحبت باقی، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل